اور دل میں اس کی محبت رکھنا یہ حرام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو پکے مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ رسول کے مخالفین کی محبت آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ رسول کی محبت سے ان کا دل روشن ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے، معبور ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کسی اللہ رسول کے مخالف کی محبت وہاں پر وہ لا سکے، یا کوئی اتنی جگہ ہو وہ لا ہی نہیں سکتے، آ ہی نہیں سکتی، یہ دونوں چیزیں آپس میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے، ان کے دل ایمان کے گھر ہیں، ایمان کے گھر ہیں، ایمان کے رہنے کی جگہ ہے، ایمان کے مکان ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت مصطفیٰ کا نام ہے، اور محبت مصطفیٰ اسی کے دل میں آ سکتی ہے جو اللہ سے محبت کرے، اور جو اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کرے وہ وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ کا عاشق ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان فرما کے آخر میں نتیجہ کیا نکالا؟ فرمایا اب یہ جو ایسے لوگ ہیں بڑے عزم والے مستقل مزاج کے لوگ ہیں، جو یہ جو پہاڑ بن چکے ہیں استقامت کے، جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے، آخر ان کا کوئی نام بھی تو ہونا چاہیے نا، ان مومنین کا وہ دوسرے نمبر پہ اعزازیہ نام اللہ نے دیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ والے ہیں۔ اصل میں یہ نہ کہنا لوگوں کہ جو زیادہ تسبیح رولے اور حضور کا گستاخ ہو وہ اللہ والا ہوتا ہے، جو سجدے زیادہ کرے حضور کا نام نہ سن سکے وہ اللہ والا ہوتا ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہو، حضور کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو وہ اللہ والا ہوتا ہے، بظاہر وہ بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نہ فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے رو لگا کے رکھے اور ان کے دشمنوں کو برداشت نہ کرے، وہ ہے اللہ والا۔ آگے اللہ نے نتیجہ نکال دیا اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ والے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی جو اللہ والے ہیں یہی کامیاب ہے۔ یہ ایک ہی جگہ نہیں، ایک ہی جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ رسول کے مخالفین، دین اسلام کے مخالفین، دین محمدی، شریعت محمدی کے مخالفین جو ہے ان سے قطع تعلقی کا حکم فرمایا ہے، قطعاً ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا ہوگا، رشتہ داری قائم نہیں کرنی ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوگا، بیٹھنے اٹھنے سے تعلق رکھنے سے بھی اثر ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا ہے، جو بدعقیدہ لوگ ہیں اللہ رسول کے مخالف ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، قرآن نے اعلان فرما دیا ہے کہ جب تم پر ایک بات واضح ہو جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وضاحت کے بعد جب کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے کہ ظالم یہ ہوتا ہے، یہ ظالم ہے اور یہ عادل ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جو بھی باطل ہے، جو بھی ظلم ہے، ظالم ہے، جو بھی جھوٹا ہے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے ہمارا کپڑا بھی جل جائے گا، محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا دماغ محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا وجود محفوظ نہیں رہے گا، اور ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، فرمایا فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، پھر ظالمین جو ہیں ان کے پاس نہ بیٹھنا ہوگا، لا تقعد، کبھی بھی ان کے پاس نہ بیٹھو،
رشتہ داری، تعلقات، میل جول، کھانا پلانا، یہ وہ رشتے کرنے، بچیوں کے رشتے، بچوں کے رشتے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بچیوں کے بچوں کے رشتے کرنے، یہ تو نسلوں کو آباد کرنا ہوتا ہے۔ تو بد مذہبوں، اللہ رسول کے مخالفین سے رشتے کر کے نسلیں خراب کرنی ہوتی ہے، نسل در نسل یہ وبا جو ہے یہ پھر پھیل جاتی ہے، جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ سعادت، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، پتہ چلا کہ انہوں نے ایمان، وہ ایماندار ہے، اسلام قبول کیا، اللہ بھی ان کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایماندار ہے۔ اب ان کے ایماندار ہونے کے بعد اللہ ان کو احتیاطاً ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ ممتحنہ آیت نمبر 1 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کبھی بھی جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں انہیں دوست نہ بنانا۔ لا تتخذوا عدوی، جو میرے دشمن ہیں، وعدوکم، جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی جو اللہ کا دشمن ہے نا وہ کبھی بھی مومن بندے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ مومن بندے کا دوست نہیں ہو سکتا، قرآن نے وضاحت فرما دی ہے۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یہود و نصارہ، قرآن پاک نے کئی بار ارشاد فرمایا یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے نا، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، حضور کا تشریف لانا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا آنا، یہ سب کا ناسخ ہے، سب کو منسوخ کر دینے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب جو بھی ہو، بے شک وہ پہلے اہل کتاب ہیں یا جو بھی ہے، یہود و نصارہ ہے جو بھی ہے، جس کو رسول اللہ، جس نے رسول اللہ پر ایمان نہیں لانا، حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول اور آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرنا، وہ قرآن کے نزدیک پکا کافر ہے، اللہ کے نزدیک پکا کافر ہے۔ اسی لیے تو اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکا سچا نبی اور رسول اور آخری نبی اور رسول ماننے والوں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو بھی دوست نہ بنانا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومن ہے نا وہ دوستی رکھتے ہیں تو مومنوں سے ہی رکھتے ہیں، کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کا دوست مومن ہوا کرتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ النساء کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ مومن کا دوست مومن ہوتا ہے، اگر مومن کسی کو دوست بناتا ہے تو وہ مومن کو ہی بنائے گا، کافر کو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ اور دشمن کو دوست کبھی بھی نہیں بنائے گا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا حکم الہی ہے کائنات والوں
حکم الہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. سنو قرآن پاک کی آیت اور ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بہن بھائی اور تمہاری اولاد اگر تو وہ ایمان پر کفر کو فوقیت دیتے ہیں، کفر کو اچھا سمجھتے ہیں، کفر کو اختیار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کفر کی، اور ایمان کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان استحب الکفر علی الایمان، کفر سے محبت کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، خواہ وہ ایسا تمہارا باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ کبھی بھی محبت نہ کرنا، اسے اپنا دوست نہ بنانا، دوست نہ سمجھنا. باپ تو ہے ویسے پر تیرا دوست نہیں، دشمن ہے. بھائی تو ہے تیرا، دوست نہیں، وہ تیرا دوست نہیں، بھائی نہیں، وہ تیرا دشمن ہے. بیٹا تو ہے تیرا مگر وہ تیرا دوست نہیں، تیرا بیٹا نہیں، وہ اللہ رسول کا دشمن ہے تو تیرا بھی دشمن ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ارشاد فرماتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون. کائنات والو، جو پکے مومن ہیں ان کے دوست جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے اور اللہ کے محبوب ہے، اور پکے مومن ان کے دوست ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارے رشتے گنوا کے اللہ نے فرمایا ان رشتوں سے بڑھ کے میرے ساتھ اور میرے محبوب سے محبت کرنی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی محبت میری اور میرے محبوب کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو، عذاب کا انتظار کرو. آباء و اجداد، اولاد، بہن بھائی مومن بھی ہو، شریعت میں والدین کا کتنا مقام ہے، کتنا مقام ہے، اور کتنے اہم حقوق ہیں، اولاد کے کتنے اہم حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کتنے اہم حقوق ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے رشتہ دار جو ہیں وہ بے شک یہ نہیں کہ وہ اللہ رسول کے گستاخ ہیں، مومن بھی ہوں، پھر بھی ان کی محبت کم ہے، اللہ رسول کی محبت زیادہ ہے. اللہ رسول کی محبت سے اگر بڑھ کے تم نے ان سے محبت کی پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ساری کائنات سے بڑھ کے محبت مصطفیٰ ہے، محبت خدا ہے. تو جو پکا مومن ہے کس طرح وہ اپنی نسلیں خراب کر سکتا ہے بد دینوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور رشتہ داریاں جوڑ کے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے.